انہوں نے جو ہے نا وہ یہ طریقہ کار بنا لیا، روایتیں ایسی سنا دی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوتی ہے، روزانہ حضور کی کچہری لگتی ہے، اگر کسی محدث کو شارح کو کہ حدیث کی وضاحت کروانی ہوتی ہے، صحیح قرار دلوانا ہوتا ہے، اس کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ غلط روایت ہے لیکن صحیح لگتی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست کروا لیتا ہے۔ تو پورا چیپٹر بیان کیا ہوا ہے سر اس کو، تو اور بڑے بڑے لوگ ہیں، اہل علم حضرات ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، بالکل ٹھیک بات نہیں۔ جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور بالمشافہ ملاقاتیں کرتا ہوں جس طرح صحابہ کرام ملاقاتیں کرتے تھے، سر اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ جملہ ہی کافی۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، بہت سے علماء ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں، اور سر فہرست میں اگر حوالہ دوں تو احمد رضا خان صاحب کو بھی اگر آپ فتاویٰ رضویہ میں پڑھیں تو ایک مقام پہ انہوں نے بھی نقل کیا ہے اکابرین کے حوالے سے کہ وہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص دعویٰ کرے کہ جس طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کرتے تھے اور ہم بھی عالم میں کسی بھی طریقے سے ہم بھی حقیقتاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے ہیں اور علم سیکھتے ہیں، کہا کہ بالکل جھوٹ ہے، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو بھی اکابرین جب کہا کرتے تھے ایسی بات، وہ ایک رویا کی باتیں کیا کرتے تھے کہ کسی کو ایک اچھا خواب آیا، اس کو کسی کو سنایا، بھائی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدہ، کیونکہ انسان ہے ظاہر ہے وہ جس زیادہ سوچوں میں ہوتا ہے اس طرح کے خواب بھی ان کو آتے ہیں۔ ایک بندہ دینی ماحول سے وابستہ ہے، اس کو خواب بھی بڑے اچھے دینی حوالے سے آئیں گے، تو ایک بندے کو بڑی قلبی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ممکن ہے بہت سے خواب ایسے ہوں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو صرف خواب تک کی بات ہے، حقیقت کا کوئی دعویٰ کرے گا تو بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بڑے بڑے اکابرین نے اس بات کو کلیئر کیا ہوا ہے، تو بھئی اب اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ چلیں یہ تو آپ نے وضاحت دے دی، اس میں تھوڑا سا ایک سوال اور ہے، بالفرض وہ پہنچ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خواب میں ہی، سامنے حقیقت میں پہنچ گیا، اب اس کو کوئی بات بیان کی گئی کہ ہاں بھئی یہ روایت صحیح ہے یا غلط، ادھر اگر ظاہری علوم کو دیکھتے ہیں تو وہ روایت غلط لگ رہی ہے، اس نے خواب دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، وہاں پر بیان کیا گیا بھئی یہ بات درست ہے، میری ہی حدیث ہے، ان دونوں میں سے کس سے فیصلہ کریں؟ ہم قرآن سے فیصلہ کروائیں گے، خواب کی بنیاد پر پھر بھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب کا معاملہ ظنی ہی ہوتا ہے، جب انسان خواب دیکھ کے صبح اٹھتا ہے، اب جب بیان کر رہا ہوگا اس میں ظن آ جاتا ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ایگزیکٹلی خواب میں دیکھی بات صرف حافظے کی بنیاد پر انسان کر رہا ہوتا ہے، فرق بھی آ جائے گا۔ اور دوسری بات، خواب میں جو بھی دیکھ لیا ضروری نہیں کہ اس کی تعبیر بھی ایکچولی ویسی ہی ہو، کیونکہ خواب کا تو علم بہت الگ ہے، جس طرح آپ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھ لیں، کئی دفعہ دیکھا کچھ جاتا ہے، اس کی تعبیر بہت کچھ ہوتی ہے، لہذا خواب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہو سکتا، قرآن کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، جو قرآن نے اصول متعین کر دیے۔ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ہمارے سامنے جب کوئی دینی بات کرے گا ہم پوری تحقیق اس کی کریں گے، چاہے حدیث کے نام پر کوئی بندہ بات کرے، کسی راویوں کو بھی چھانٹیں گے، اس کے متن کو بھی دیکھیں گے ہر لحاظ سے، اسی اصل پر فیصلہ ہوگا جو اللہ نے بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر مجھے ایک روایت ذہن میں آ رہی